السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو کے اب گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قابل قدر جناب صدر، حضرات اساتذہ کرام و برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، بندہ اس نورانی محفل میں قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری معروضات کو غور سے سنیں۔ قرآن پاک و مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم جو سرچشمے رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت اور مرکز فلاح و نجاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نازل فرمایا، جو خود حافظ تھے اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم کو پسند فرماتے تھے۔ ایک مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ اور بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ حضرات اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا دعویٰ خود رب العالمین نے لیا، چنانچہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینے میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حفاظ کرام نے الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی، قرائے حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، کاتبوں نے رسم الخط کا لحاظ رکھا، مفسرین و مجتہدین نے مفہوم و معنی کو صحیح رنگ میں پیش فرمایا۔ ہر زمانے ایک اہل ہوش اور تلبسات سے بچایا۔ غزہ کے ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنی اپنی نوعیت سے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ مدارس اسلامیہ تمام علوم قرآن کی حفاظت فرمائی۔ یہ تمام حضرات اپنی اپنی نوعیت سے قرآن کے محافظ ہیں، مگر الفاظ قرآن رٹنے اور یاد کرنے والے کو حافظ کے مبارک لقب سے ملقب و مشہور کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمع و قرآن کریم کے سینے میں جمع کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت محمدیہ کے مت والو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا مہور ہے۔ پھر کیوں نہیں ہے؟ جتنی ہو سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن آیت مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بدر و جہاز زیادہ ہوگی۔ محترم حضرات، حفظ قرآن کریم کی جتنی فضیلتیں ہیں اتنی وعیدہ بھی ہیں، اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے باز رکھے اور نوافل میں اور چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، قرآن اس کے سینے سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے پیاسی اٹھنی پانی کی طرف دوڑتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے حضرات حفظ قرآن کو فضول سمجھتے ہیں، جبکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حافظ 10 جہنم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ محترم حضرات، زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جو قرآن سے درست نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ قرآن ہے جب مکہ کے گلیوں پڑھا جاتا تھا، رستہ چلتے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سننے لگتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جانوروں کو مچلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی، سوتوں کو جگایا، روتوں کو ہنسایا، ہنسنے والے کو رلایا۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہے جو اسلام اور قرآن کی جانی دشمن کفر کے شیدائی اسلام کے مٹانے پر کمر بستہ اور ایسی پتھریلی زمین کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکا۔
لیکن جب قرآن کریم کی بارش برستی تو پتھر کے سینے میں اب حیات بھر گیا، اسلام کی قوت دو بالا ہو گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جنوں کے کوچے میں وہ دلفگار ہو کے چلا، جنوں کے کوچے میں وہ دلفگار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا شکار ہو کے چلا۔ حضرات گرامی، اس لیے آپ بھی قرآن سے محبت و الفت پیدا کیجیے اور قرآن احکام پر عمل کیجیے اور اپنے نونہالوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیجیے۔ اس مقصد کے تحت ہر زمانے میں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور یاد کرانے کے لیے تعلیم گاہیں بنائی گئی اور حفظ کے اساتذہ رضا الہی اور بقائے کلام خداوندی کے لیے بے لوث خدمات انجام دیتے رہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر ہم آپ کو جامعہ اشاعت العلوم عقل قوہ کے درسی ماحول میں لے چلتے ہیں، جہاں کوئی استاد شاگرد تک بلاتا ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے، نگاہ آیت مبارکہ پر توجہ خالق و مالک کائنات کی طرف اور دل کی گہرائی سے جو آواز نکلتی ہے، ادھر شاگرد مخارج کی ادائیگی، تلفظ کی درستگی، آواز کی تازگی کو دہراتا ہے تو ایسا منظر پیش کرتا ہے جو قابل بیان نہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں حضرت الہاج مولانا غلام محمد وسطانی صاحب دامت برکاتہم شعبہ تحفیظ القرآن کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیشہ لائق و فائق اور ماہر اساتذہ کرام کا انتخاب فرماتے ہیں، انہیں اس خدمات پر مبارکباد دینی چاہیے۔ حضرت مولانا وسطانی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں جب طلبہ حفظ مکمل کر لیتے ہیں، مجلس بلائی جاتی ہے، طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ مہمانان کرام بھی حاضر ہوتے ہیں، دعا پر مجلس ختم ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے اور تادر قائم رہے گا انشاءاللہ رب کریم۔ جامعہ اسلامیہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے فیض کو دور تک پہنچائے اور امت کے لیے مفید تر بنائے، آمین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا وما علینا البلاغ۔